سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق. صدق الله العظيم. وبالإسناد المتصل إلى الإمام الإمام حجة الإسلام قال حدثنا أحمد بن شهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم، معزز سامعین، نوجوانان ملت، پردہ نشی خواتین امت، بار بار آپ نے سن لیا، سمجھ بھی لیا، اور اسی ارادے سے ہماری حاضری ہوئی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، بخاری شریف کا آج آخری سبق اور آخری درس ہے۔ کتابیں تو بہت ہیں دنیا میں، کوئی جھوٹی ہے، کوئی مخلوط ہے، کوئی سچی ہے، مگر آج سب سے سچی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی ہے، اسی کو صاحب الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے پکی سچی کتاب کا آخری سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہاں آنے کے لیے ادارے کے ذمہ دار عزیزم حافظ القاری سید مبشر حسین صاحب نے مجھے مدعو کیا، یہاں آنے کے لیے دعوت دی۔ بلا چون و چرا میں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ چند سالوں سے میں نے جانا موقوف کر رکھا ہے کہ جاتا نہیں، ایک دو جگہ ایسی ہے جا جاتا ہوں، مگر حافظ سید مبشر حسین صاحب نے مجھے کہا اور میں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی، کیونکہ ہمارا تعلق ان کے والد محترم جناب حضرت مولانا سید عظیم احمد صاحب سے تھا۔ تعلقات تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، بڑی اقسام ہیں تعلقات کی، بڑی قسمیں ہیں، بڑی انواع ہیں تعلقات کی۔ رشتہ داری کا بھی تعلق ہوتا ہے، رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، کوئی کسی کا ساڈو ہے، کوئی کسی کا سمدھی ہے۔ یہ بھی تعلقات کی ایک نوعیت ہوتی ہے، دوستانہ تعلقات کی بھی ایک نوعیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ پیر اور مریدی کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، پیر مرید کے گھر جاتا، مرید پیر کے گھر جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے، استاد شاگرد کے بلانے پر جاتا ہے اور شاگرد استاد کو دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، زیارت کے لیے آتا ہے۔ مگر میرا ان تعلقات میں سے کوئی بھی تعلق مولانا سید عبدالعظیم صاحب سے نہیں تھا۔ میرا تعلق کیا تھا ان سے؟ ان کے نام کے ساتھ عظیم احمد سے پہلے ایک لفظ لگا ہوا ہے سید، سید لگا ہوا ہے۔
سید اصطلاحی اعتبار سے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سب سے بڑھ کر رشتہ داری ہوتی ہے۔ ہم نے تو زمانہ بھی دیکھا کہ اپنے گاؤں کی کوئی لڑکی کسی گاؤں میں ہوتی، چاہے وہ ہریجن کی چماری کی کیوں نہ ہوتی، آدمی اپنے گاؤں کی رشتہ داری کا بھی خیال کرتا تھا اور اس چمار کی لڑکی کو بھی 10 روپے دیتا جاتا تھا۔ ہوا بھائی ایسا؟ بولے ہوا؟ اپنی گاؤں کی رشتہ داری کا اتنا خیال تو میرے آقا، آپ کے آقا، میرا ایمان، آپ کا سرمایہ ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے رشتہ داری ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس رشتہ داری کو ہمیں کتنا نبھانا۔ ہمیں تو اپنی رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں، چلو ٹوٹ بھی ہو گئی تو دنیا کی رشتہ داری ٹوٹے گی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کو ہم نہیں نبھائیں گے تو ہمارا تو ایمان، سرمایہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ظریف احمد صاحب، ان کا عمل سناتا ہوں میں، اور مجھ سے پہلے جو حضرت مولانا سید محمد راشد صاحب تقریر کر کے گئے، بڑے عہدے پر پہنچ گئے، وہ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ اور ان سب کے جگرا ذمہ دار، ابھی تقریر کر کے گئے مولانا سید محمد راشد صاحب، ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ استاد ادھر بیٹھے ہوئے، شاگرد ادھر بیٹھے ہوئے، کروڑوں رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اس میرے استاد پر اللہ نازل فرمائے جس نے مجھے اور سب کو سبق دیا۔ استاد کبھی کبھی پاؤں پھیلا دیتا، لوگ ہی دبا دو، طلبہ ادھر بیٹھے ہوئے، شاگرد بیٹھے بیٹھے ہڈیاں گھٹنے لگتی ہیں بوڑھے آدمی کی، کبھی کبھی استاد پاؤں پھیلا دیتا ہے۔ میں بیٹھا ادھر مولوی حسین صاحب بیٹھے ہوئے، مولانا راشد صاحب بیٹھے ہوئے، وہاں پہ نواب صاحب بیٹھے ہوئے، ہم سب ساتھیوں کی لائن ہوتی ہے۔ میرے استاد پاؤں پھیلاتے، پاؤں پھیلانے سے پہلے دیکھتے تھے راشد کدھر بیٹھا، اگر بالکل آمنے سامنے ہوتا میرے استاد مولانا راشد، شاگرد کے چھوٹے سے، اتنے بچے ہوں گے 12 سال کے، اگر میرے استاد صاحب پاؤں پھیلانے میں اتنا لحاظ فرماتے تھے، راشد کے اس طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کہتے تھے یہ حضور کا رشتہ دار۔ ہماری طرف پاؤں پھیلاتے تھے، سائز پاؤں دباؤ، دباتے نہیں، مار دیتے تھے، لاتے مار دیتے تھے، ان کی لاتوں میں انسان بنا تھا، ہمیں لاتے مار دیتے تھے، ہماری طرف پاؤں پھیلا دیتے تھے، ہم حضرت کے کپڑے دھوتے تھے، ہم حضرت کے کام کرتے تھے، مگر مولانا سید راشد صاحب سے کبھی کام نہیں کیا۔ صابن لے آؤ دکان سے، بچے سے منگا لیتے، کروڑوں رحمت اس استاد پر، جس نے کبھی مولانا راشد صاحب نے صابن تک نہیں منگایا، کہا یہ تو میرا ایمان، میرا سرمایہ ایمان ہے، میں اس سے خدمت نہیں لے سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، میں خدمت نہیں لے سکتا۔ میرے استاد محترم سید کی اتنی رعایت کرتے ہیں، اور شاید ان کے سامنے ہم جو بچے تھے سمجھتے نہیں تھے، اتنی بات نہیں جانتے تھے، کیا بات وہ سنتے تھے، ارے بھائی یہ سید ہے، مولوی راشد تم ادھر ہٹ جاؤ، میں پاؤں پھیلانا چاہ رہا ہوں، مولوی راشد تم ادھر کو ہٹ جاؤ،
مگر راجد تم ادھر کو ہٹ جاؤ، میں پاؤں پھیلانا چاہ رہا ہوں۔ ان کے سامنے شاید وہ واقعہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے پوچھ لیا تھا کہ تو نے میری اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ ڈرتے تھے کبھی اللہ کے یہاں جا کر پوچھنا ہو جائے، تو یہ آل رسول ہیں، حضور کے خاندان کے ہیں، حضور کے رشتہ دار ہیں، ان کی لحاظ، ان کا ادب، ان کا احترام میرا سرمایہ ہے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، میری ہمت نہیں تھی کہ حضور کا رشتہ دار مجھے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آ جائے اور میں انکار کروں، اس لیے میں ان کے حکم کے تحت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اور زندگی بھر اس رشتے کو نبھاتے ہیں، برادریاں ہیں، خاندان ہے، کوئی کس برادری کا، کوئی کس برادری کا، سب ایک طرف رہی ہو، تم سب پورا برادری کے، تمہیں برادریوں میں تقسیم ہوتے رہی ہو، مگر رسول کا جو آل رسول کا جو مقام اس کو الگ رکھیو، ان کے برابر کا کوئی نہیں، اور باقی کوئی اونچا نہیں، باقی کوئی نیچا نہیں۔ آل رسول کا ایک مقام ہے، اس کو یاد رکھنا، یہ سب سے اونچے آل رسول، یہ سب سے اونچے، اور باقی تم سب برابر کے ہو، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ آل رسول کا قرآن میں تذکرہ آیا، اور قرآن میں ان کا نام لے کر ان کے لیے صدقہ حرام کیا گیا۔ آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مجھے زکوٰۃ دے سکتے ہو اگر میں غریب ہوں، پورا پڑوسی اس کو دے سکتے ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہو، زکوٰۃ گندا مال، صدقہ دے سکتے ہو، زکوٰۃ صدقہ گندا مال، گندگی کو صاف کرنے والا، مگر یہ ایسے پاک اور پوتر اور ایسے مقدس بتایا قرآن میں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا حصہ الگ سے رکھا ہے، ان کو آپ عدیہ دیں، مدرسوں کو زکوٰۃ دیں، غریبوں کو صدقات دیں، اور ان کو اپنی حلال کمانے سے اپنا ہدیہ دینا، ان کا ایک مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے مجھے مدعو کیا، میں آ گیا، آپ میرے واسطے دعا کر دیو، اللہ تعالیٰ میری اس آنے کو قبول فرما لے اور میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں پہلوں کی نقل کی ہے، حتیٰ کہ قرآن میں بھی پہلے نبیوں کی، پہلے حکماء کی کچھ باتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے لقمان جو حکیم کے نام سے مشہور ہے، ان کے بیٹے کا قصہ بھی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے کو نصیحت کی۔ ان کی 100 نصیحتیں تو بہت مشہور ہیں، فارسی میں صدبند لقمان کہتے ہیں۔ ہر زبان میں حضرت لقمان کی نصیحتیں موجود ہیں، قرآن نے بھی ان کی نصیحتیں نقل کی ہے کہ لقمان یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باتیں کچھ نقل فرمائی، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، آپ بھی اپنی اولاد کو نصیحت کریں۔ کیا نصیحتیں کی؟ یا بنی علیک بمجالس العلماء، یا بنی علیک بمجالس العلماء، بیٹے 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 کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، خاص باتیں نوٹ کر لیں۔ ایک بات ان میں سے یہ ہے
علماء سے اپنا تعلق کس سے رکھنا بھائی؟ علیک بمجالس العلماء. مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث میں، یہ کتاب کا نام لیا ہے، مسند احمد ابن حنبل کتاب کا نام ہے، اس میں ایک حدیث شریف ہے، فرمایا جس طرح آسمان بغیر ستاروں کے اچھا نہیں لگتا، رات ہو اندھیرا چھایا ہو آسمان اچھا نہیں لگتا، آسمان کی سجاوٹ ستارے، جس طرح آسمان کی سجاوٹ زینت ستارے، قرآن میں بھی آیا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ ذِي الْكَوَاكِبِ، ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے سجایا، ستاروں بھری رات بڑی اچھی لگتی ہے، اب زمانے نے کروٹ لے لی، پلٹ گیا، اب تو سب اندر لیٹنے لگے، پتہ بھی نہیں لگتا آسمان پر کیا ہو رہا، ورنہ پہلے تو چارپائیاں سہمی بچتی تھی اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ بھی یاد آتا، اب تو اوپر دیکھو تو پنکھا دکھائی دے، تب آسمان دکھائی دیتا تھا، اللہ کی قدرت اور اس کا شاہکار سامنے آتا تھا، تو آسمان بغیر ستاروں کے اچھا نہیں لگتا، حدیث میں یہ، آگے میں کہتا ہوں ایسے ہی زمین بغیر گھاس پھوس کے اچھی نہیں لگتی، ابھی زمین ہے گھاس پڑا ہوا ہری بھری کتنی اچھی زمین، اور اسے گھاس کو کھرچ دو، گرمی کا موسم آ جائے گھاس ختم ہو جائے یہ اچھی نہیں لگتی، ایسے جیسے کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے اچھا نہیں لگتا، یہ آدمی کا لباس آدمی کے لیے پردہ پوش بھی ہے، سطر کا کام بھی دیتا ہے، گرمی سے اور سردی سے بچاتا بھی ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری میں ہی بیان کیا، سوآتکم ریشا، ریشا میں بیان کیا کہ تو سبب زینت بھی ہے، لباس پہنا ہوا انسان اچھا لگتا ہے، ننگا اچھا نہیں لگتا، جس طرح ننگا انسان اچھا نہیں لگتا لباس سے اچھا لگتا ہے، سوکھی زمین اچھی نہیں لگتی، اس پر گھاس ہو، پھول ہو، پھلواریاں ہو، اس میں دھان کی فصل کھڑی بھی ہو یا گیہوں کی فصل اگی ہو، یہ سب بات اچھی لگتی ہے، اسی طریقے سے آسمان بغیر ستاروں کے اچھا نہیں لگتا، اسی طرح یہ فرمایا بغیر علماء کے دنیا اچھی نہیں ہے، مسند احمد حنبل کی یہ روایت، تو دنیا کی سجاوٹ ہے علماء، یہ نہ ہو تو دنیا میں کوئی خوبی نہیں، دنیا میں کوئی خیر نہیں، دنیا میں کوئی سجاوٹ نہیں اور دنیا میں کوئی زینت نہیں، تو فرمایا علیکا بمجالس العلماء، بیٹے یاد رکھنا علماء کی مجلسوں میں جایا کر، اب آپ اپنے بچوں کو لائے ہو تو بہت اچھا، آئندہ پروگرام میں یا آئندہ یہاں علماء کی مجلس لگتی ہو تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرو، اور وہی علماء کی باتیں ہوں گی، علماء کا بیان ہوگا اور وہی علماء کی باتیں سننا۔ نمبر 2 یہ فرمایا وہی اجتماعی کلام الفقہاء، وہاں جا کر ان کی باتیں سنو، کوئی ادھر دیکھ رہا کوئی ادھر دیکھ رہا، آگے بیٹھے ہوئے سو ہی رہے، بیٹے وہاں جا کر بات غور سے سننا، فقہاء کی بات سننا، یہ علماء کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک حکیم ہوتا ہے، علماء کی مجلس میں جاؤ گے تو باتیں سننے کو ملے گی، پتہ لگے گا
کیا کیا کیٹیگری، کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں. عالم اسے کہتے ہیں جو احکام اور مسائل کو جانتا ہے، اس کو عالم بولتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ ممنوع ہے، یہ مسنون ہے. ان باتوں کو جانتا اسے عالم بولتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے جیسے اس نے سنا، جیسے اس نے پڑھا، اپنے اساتذہ سے ویسے وہ جواب دے دیتا ہے، اس سے آگے نہیں چلتا. ہاں بھائی یہ مسئلہ جی فلاں میں لکھا، بہشتی زیور میں لکھا. عالم کا مطلب صرف یہ نہیں کورس پورا کرے، نہیں. بھائی ایک آدمی نے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت مولانا سید مبشر صاحب نے بہشتی زیور میں دیکھ کر بتا دیا بھائی حلال ہے حرام. یہ عالم ہے. اس آدمی کو عالم کہتے ہیں. اس آدمی کی بات سننا، ان کی مجلس میں جانا، ان کی باتیں سنا کر. نمبر 2، فقیہ کی باتیں سننا. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاحی ورڈ ہے. فقیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو مسئلہ بھی جانتا ہے، احکام اور مسائل جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی جانتا ہے. فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس سے آگے بھی جانتا کیوں حلال کیوں حرام. قرآن کی پورا آیت سے ثابت ہے، قرآن کی پورا حدیث سے مسئلہ ثابت ہے. سارے مسئلے اب تک آپ کے سامنے نہیں آئے. زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، نئے نئے مسائل آتے جائیں گے، علماء مسئلے نکالتے جائیں گے. پہلے موبائل نہیں تھا، موبائل آیا. اب نماز پڑھتے پڑھتے اگر گھنٹی ہونے لگی، رنگ ہونے لگی، اب کیا کریں گے آپ؟ نہ پہلے موبائل تھا نہ ہی مسئلہ تھا. علماء کی ذمہ داری کو مسئلہ بتائیں. ایک آدمی نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور درمیان میں رنگ ہونے لگی تو کیا ہوگا؟ علماء نے بتایا کہ آپ ایک ہاتھ سے موبائل نکالیں اور ایک ہاتھ سے آپ اسے بند کر سکتے گھنٹے. ان کے پاس دلیل موجود ہے. مسئلے ویسے نہیں بنتے. ایک آدمی مسئلہ بتاتا ہے، دوسرا عالم کہتا ہے یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ نکالا. اسے بتانا پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے فلاں حدیث، فلاں آیت قرآنیہ، قول تابعی، تبع تابعی، تبع اتباع تابعی، فلاں سے میں نے مسئلہ نکالا. بتانا پڑتا ہے. اسے فقیہ کہتے ہیں. مفتیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے اور ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ. ایسے لوگوں کی باتیں سنا کرو. نمبر 3، استماع کلام الحکماء. حکماء کی بات بھی سنا کرو. حکماء حکیم کو کہتے ہیں. یہ علماء کی تیسری کیٹیگری ہے. ایک عالم ہوا، ایک فقیہ ہوا، ایک اس سے بھی اوپر کے درجے کا ہے، اسے حکیم کہتے ہیں. وہ مسئلہ بھی جانتا ہے، مسئلے کی دلیل بھی جانتا ہے. تیسرا نمبر، وہ اس کی علل اور اس کی علتیں اور حکمتیں بھی جانتا ہے. جسے کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا. یہ بھی انہی کا کام ہے علماء کا. آپ تو سمجھتے ہیں اجی دکانیں کھول رکھی ہیں، مدرسے کھول رکھے ہیں، دکانیں کھول رکھی ہیں، اجی کھانے کے دھندے ہیں. رات کو جا کے دیکھو پوری رات ایک ایک مسئلے کے چکر میں گزر جاتے ہیں. کبھی کبھی ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا، استفتاء داخل کیا، مفتی سوچ رہا کیا جواب دوں، کیا جواب دوں، کیا جواب دوں.
مطالعہ کر رہا پوری راتیں گزار دیتے. امام محمد علی رحمہ کا قصہ، ایک رات وہ مطالعہ کر رہے آخری وقت میں ایک دم شور مچا دیا، کھڑے ہو گئے، شور مچا دیا. محلے والے آگے کیا ہوا بھائی، حضرت کو کیا ہو گیا، حضرت کیا ہو گیا. آئے تو حضرت بالکل نارمل حالت میں، بھائی کیا بات ہوئی؟ اجی آپ کا شور سنائی دیا تھا، آپ شور مچا رہے تھے، ہم نے سمجھا کہ کوئی چور نے گھسایا ہو، ڈاکو نے ڈاکانہ ڈال دیا ہو، کوئی مارنے کے لیے آ گیا. اوہو، ارے یہ بات نہیں ہے. مالداروں کو چوروں کا ڈر رہتا ہے، علماء کے پاس نہ مال ہوتا نہ چوروں کا ڈر ہوتا. ان کو کیا چاہیے؟ فرمایا ارے بھائی ایک مسئلہ تلاش کر رہا تھا میں، اس کی دلیل تلاش کر رہا تھا. یہ جائز ہے تو دلیل کیا ہے، اور ناجائز ہے تو اس کی دلیل کیا. ایک مسئلہ سمجھنا چاہتا تھا. عشاء کے بعد سے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور سمجھ رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہا. اب آخری رات میں وہ مسئلہ میرے سمجھ میں آ گیا تو میں نے کہا کہ آ گیا. تو چور نہیں آیا، ڈاکو نہیں آیا، کیا سمجھ میں آیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. آ گیا. بے خبری کے عالم میں ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں. تیسرے نمبر کا عالم حکیم کہلاتا ہے، جو مسئلہ بھی جانتا ہے، اس کی دلیل بھی جانتا ہے اور اس کی علت بھی جانتا ہے. شراب حلال ہے کہ حرام؟ یہ حرام ہے. کیسے معلوم ہوا؟ قرآن میں آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ قرآن نے بتایا، دلیل بھی ہے. کیوں حرام کر دیا قرآن نے شراب کو؟ عالم تلاش کرے گا کیوں حرام کیا. وہ علت ڈھونڈے گا، وجہ ڈھونڈے گا، سبب ڈھونڈے گا. سبب یہ ہے، حدیث شریف میں آیا الخمر جمع الاثم، شراب گناہوں کی جڑ، ایسی بنیاد ہے. آدمی جو گناہ نہ کرتا ہو، دو گھونٹ شراب پی کر سارے گناہ کر لے. یہاں تک بتایا کبھی کبھی تو آدمی دو گھونٹ پی کر اپنی ماں کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اپنی ماں سے بھی زنا کر رہا ہے. عقل کو ظاہر کر دیجیے. تو آپ آئے، دوسری بات آپ سے متعلق کہ آپ آئے، بہت اچھا کیا آپ نے. لقمان کی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دیکھو ناچ گانوں میں نہ جایا کرو، تماشے دیکھنے نہ جایا کرو. علماء کی مجلس کا اگر پتہ لگے پورا جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے تو اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر ایسی مجلسوں میں آیا کرو. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ ایسی مجلس میں حاضر ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہے. اس میں آخری حدیث ہم نے تو بخاری دیکھی نہیں تھی، آپ نے بھی نام بھی نہیں سنا تھا. یہ پھر مدرسوں کا دوپہر ہو گیا. بخاری پڑھنے کے لیے بخارا جانا پڑتا تھا. بخارا کہاں ہے؟ کون جانے نام، کہاں جانے وہ مقام. ان مدرسوں کا دوپہر یہ بخاری نام بھی سننے کو ملا اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں بھی بخاری آ گئی. 7,000 بہت مضبوط صحیح حدیثوں والی دلیلیں احکام اور مسائل کی دینی ہے. تو انہوں نے 5,000 کے قریب حدیثیں جمع کی. اور یہ بھی کیسی جمع کی ہے؟ جب بات یہ بھی ہے صحیح حدیثوں اس کے علاوہ بھی ہیں. ترمذی میں بھی صحیح حدیثیں ہیں، نسائی شریف میں بھی صحیح حدیثیں،
پھر بخاری میں کہ 5000 حدیثیں کیوں رکھی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے احکام کی دلیلیں، فلاں جائز فلاں ناجائز، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی فلاں آیت ہے، قرآن کی فلاں آیت ہے، یا فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے۔ علماء کے یہاں صرف جائز کہنے سے کام نہیں چلتا، ناجائز کہنے سے کام نہیں چلتا، دلیل بتانی پڑے گی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے دلیلیں بتائی 5000 کے قریب، اور بے شمار مسائل مستنبط کی اور نکالی۔ ان صحیح حدیثوں میں سے ایک آخری حدیث یہ ہے جو اپنے استاد احمد ابن اشحاب کے حوالے سے انہوں نے نقل فرمائی۔ آخری حدیث مجھ سے اور امام بخاری تک 22 واسطے اور 22 آدمی ہیں۔ یہ حدیث مجھے پہنچی ہے، یہ حدیث مجھے پہنچی ہے 22 استادوں کے حوالے سے۔ ہمارے استاد مولانا محمد یونس جون پوری علیہ رحمہ، ان کے استاد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا، ان کے حوالے سے ہوتے 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 میں 22واں آدمی امام بخاری تک 22 واسطوں سے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے حدیث۔ اور جو بچیاں آج فارغ ہو رہی ہیں ان تک میں 23واں واسطہ بن جاؤں گا۔ نام بنام بتا سکتے ہیں اور بتاتے علماء، اور کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا میں ان کے نام لوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ نام بنام بتاتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پورا سے سنی، میرے استاد نے پورا سے سنی، انہوں نے شیخ خلیل احمد سے سنی، انہوں نے پورا سے سنی، جلسے میں ہوں بخاری تک 22 واسطے، اور ان بچوں کے واسطے میں 23واں ہوں۔ یہ بچی اگر اس حدیث کا اندر بیان کریں گی تو یہ کہیں گے کہ 23 واسطوں سے 23 آدمیوں سے کے واسطے سے حدیث ہم تک پہنچی، اور 7 واسطے امام بخاری علیہ رحمہ سے، 5 واسطے امام بخاری علیہ رحمہ سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، وہ بھی 5 کے 5 واسطے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ہوتی ہے اصحاب الکتب کی بات کہ سند سے بات بیان کرتے ہیں، واسطوں سے اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ اجی لوگ یوں کہتے ہیں، اجی لوگ یوں کہتے ہیں یہ حلال یا حرام، شریعت میں یہ بات نہیں چلتی۔ اور یہ بتایا گیا یوٹیوب پر اگر آپ کسی کی بات سن رہے ہیں تو یوٹیوب پہ بات سن کر آپ کسی چیز کو جائز نہیں سمجھیں گے اور ناجائز نہیں سمجھیں گے، بلکہ معلوم ہونا چاہیے یہ آدمی کون ہے، یوٹیوب پر بولنے والا کون ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے۔ اگر یہ واسطے آپ کو معلوم ہوں گے تو آپ اس کی بات تسلیم کریں، ورنہ یوٹیوب پر سنی ہوئی بات تسلیم نہیں کریں گے، قابل رد ہے۔ بڑا فساد پیدا ہو رہا ہے۔ کوئی انجینئر بیٹھ کر بات کر رہا، انجینئر سے پوچھا آپ نے کس سے پڑھی حدیث، آپ کو کیا حق ہے حدیث بیان کرنے کا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھ کر کرسی پر یوٹیوب پر بات کر رہے ہیں، کہتے بخاری میں فلاں حدیث ہے۔ آپ کی بات قابل رد ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی، تمہارے استاد نے کس سے سنی؟ اگر آپ کو سند بیان کرے تو آپ حدیث تسلیم کریں گے، نہیں تو آپ کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ حدیث شریف میں خود بیان فرمایا ایک زمانہ ایسا جائے گا کہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوقیں چلائیں گے، بیسا متیت دائم، بڑی بڑی سواری ہے، لوگ یوں کہیں گے پورا کہہ رہا، پورا کہہ رہا، پورا کہہ رہا، آپ بالکل تسلیم نہ کریں۔ بولے ہم سب کو کہہ دیں نہ کسی انجینئر کی بات تسلیم کریں گے مکان بنانے کے سلسلے میں، انجینئر کی بات تسلیم کریں گے سڑکوں کے بارے میں، انجینئر کی بات تسلیم کریں گے پل بنانے کے بارے میں۔ انجینئر بیٹھ کر یہ کہے مرزا انجینئر یہ حدیث ہے، یہ تیرے کو کیا پتا تو حدیث کیا جانے؟ بہت سے بچے ہمارے بہن رہے ہیں اجی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، ارے بھائی تو انجینئر ہے کاشتکار کی بات کہنے سنیں گے، مولوی صاحب
حضور نے ایک بار فرمایا یہ فلا فلا درخت لگا دو، موسم صحیح نہیں تھا، فائدہ نہیں ہوا، تو حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہا اچھا بھیا صاحب کاشتکاری کے بارے میں، کاشتکاری کے بارے میں، زمین کے بارے میں جو تمہارا معمول ہو تم اس پر عمل کرا کرو۔ اور حضور نے اپنی بات واپس لے لی۔ کون سے موسم میں دھان بوئے جائیں گے، کس موسم میں گیہوں بویا جائے گا، یہ مولوی کو معلوم نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھنے لگے اجی میں اپنے کھیت میں اڑد بو دوں کیا، تو میں کیا جانوں؟ آم لگا ہوا، مجھ سے کوئی پوچھے اجی دھلائی کر دوں کیا، اور میں نے کہہ دیا دھلائی، ایسا نہ ہو جائے سارے کی دھلائی ہو جائے، دھلائی کی بجائے دھلائی۔ ارے بھائی زمین کے بارے میں مولوی کی بات نہیں چلے گی، زمین کے بارے میں کاشتکار کی بات چلے گی۔ کاشتکار سے پوچھو کیا بونا، کیا ڈھونا، کیا ڈھونا، کب پھل توڑنا، وہ کاشتکار کی بات چلے گی۔ حضور نے فرمایا ارے بھائی تم دنیا کے کاموں کو تم جانو، دین کے کام کو ہم پر چھوڑو۔ ڈاکٹر بتائے گا اتنا بخار ہے اس کو، کون سی ٹیبلٹ دینی؟ مولوی صاحب سے امام سے پوچھو اجی گلاب کو بخار ہے کون سی ٹیبلٹ دے دو، اسے بتا دی ہارٹ کی، تو وہ تو گیا۔ بیماری کے بارے میں ڈاکٹر کی بات چلے گی، پل کے بارے میں پل بنانا مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی بیچارہ کیا جانے، وہ کہتے ہیں 4 فٹ کا سریا ڈال دو، 4 فٹ کا سریا ڈلوا دیا مولوی صاحب نے سگرولے کے پاس آنے والی ندی کے بارے میں، اور پہلے ٹریلی آئی، پل بھی نیچے اور ٹریلی بھی نیچے، مولوی کی بات نہیں چلے گی۔ تو دین کے مسئلے میں، حدیثوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی کاشتکار، یہ ان کی سنائی جائے گی جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث میں کھپا دی۔ تو یہ حدیث ہے 22 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے، ہم سارے واسطے آپ کو سنا سکتے ہیں، 5 واسطے حضور تک پہنچتے ہیں۔ کیا فرمایا حدیث؟ کتاب ختم ہو رہی ہے، کتاب کا ختم ہونا ایسا ہے جیسے جلسے کا ختم ہونا، کسی محفل کا اختتام اور کسی مجلس کا اختتام۔ مجلس کا خاتمہ کیسا ہونا چاہیے؟ شروع میں کیسی باتیں کی گئی، بیچ میں کیسی آئی؟ الاعتبار بالخواتین، اعتبار خاتمے کا ہے، آخری بات اچھی ہو جائے، آخری بات اچھی ہو جائے، آخری بات سنا رہے۔ شروع ہوئی تھی کتاب الایمان سے، کتاب شروع ہوئی کتاب الایمان سے، سب سے پہلے تو مومن کو، طالبات کو، طلبا کو، اسٹوڈنٹ کو، چیلوں کو یہ بتا سب سے پہلے ایمان بناؤ، سب سے پہلے ایمان بناؤ۔ کتاب الایمان پڑھا گیا، کتاب الایمان کے بعد آہستہ آہستہ کتاب العلم آئے کہ ایمان کا تعلق علم سے ہے۔ ایمان کب بنے گا؟ علم سے بنے گا ایمان۔ آپ یہاں آئے تو آپ کا ایمان بنے گا بھی اور آپ کا ایمان بچے گا بھی۔ کتابوں نے بلائے، اس کے بعد وضو کرائی، نماز کے مسائل آئے، زکوٰۃ کے آئے، بیوع کے آئے، آہستہ آہستہ لاتے 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 یہ آخری باب لائے، آخری بیان لائے اور آخری بات لائے کہ مجلس ختم ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی مجلس کا خاتمہ ان کلمات پر ہونا چاہیے۔ کیا کلمے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے پڑھنا ہے، 2 کلمے پڑھنے، 2 کلموں پر اس مجلس کا خاتمہ ہوگا اور آپ عالمہ بن جائیں گے۔ اب تک طالبہ تھی، اب آپ عالمہ بن جائیں گے۔ مجلس کا خاتمہ، کسی بھی عمل پر عمل کرانے کے لیے ضروری ہوتا ترغیب و تشویق۔ عمل تو آدمی بعد میں کرے گا، پہلے عمل کا فائدہ معلوم ہو۔
تو فرما کلمتان، دو باتیں، چھوٹی سی باتیں، حبیبتان الرحمن، بڑی پیاری ہے رب کو، بہت پیاری ہے رب کو، پیاری تو پھر تو ضرور کرے گا۔ جو رب والا ہوگا، جو رحمان والا ہوگا، وہ رب کی اور رحمان کی پیاری باتوں کو تو ڈھونڈے گا۔ جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کو جیسا جوڑا پہننا پسند ہے، وہ تو بھگوان کو سے ڈھونڈ لائے گا۔ میڈم کی پیاری پیاری چیزیں ڈھونڈ کے لائے گا۔ اور رحمان سے جنہیں محبت ہے، رحمان کی جنہیں چاہت ہے، وہ رحمان کی پیاری چیزوں کا متلاشی ہے۔ حبیبتان الرحمن، دو باتیں رحمان کو بڑی پیاری ہے۔ ایک محدث ہے، ان کا نام علامہ کرمانی علیہ الرحمہ، انہوں نے فرمایا حبیب یہاں پر فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو رب کا ہی محبوب بنا دے گی۔ دو کلمے سے جو پڑھے گا رحمان کا محبوب بن جائے گا۔ چند دن کے بعد رحمان کے یہاں جانا ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ داری میں جائیں، اگر وہ رشتہ دار آپ کی محبت کرے، آپ سے تعلق رکھے تو بڑھیا زندگی گزرے گی، اور جس کے یہاں جا رہے وہ نہ پوچھے تو زندگی بیکار۔ چند دن کے بعد، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد سب رحمان کے یہاں جا رہے ہیں، تو وہاں جانے سے پہلے رحمان کے پیارے بن جاؤ، رحمان کے دلارے بن جاؤ۔ کیسے بنو گے رب کے دلارے، رحمان کے دلارے؟ ان دو کلموں کے پڑھنے کی برکت سے۔ حبیبتان الرحمن۔ اب رحمان کا محبوب بننا یہ کوئی بڑا مشکل ہوگا؟ یہ فرمانے خفیفتان علی اللسان، بہت معمولی، بہت آسان۔ اتنی بڑی بات کہ آدمی پڑھے اور رب کا دلارا بن جائے، اور مشکل بھی نہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان۔ اچھا، اس کا مطلب یہ جس عمل میں مشقت نہ ہو تو شاید ثواب بھی کم ملے، ورنہ نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان۔ علامہ کرمانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ثقیل کے معنی ہے ثواب بہت بڑا۔ ایسے کلمے پڑھو رب کے پیارے بن جاؤ، پڑھنے میں بہت آسان اور ثواب بہت بڑا۔ کتنا بڑا؟ فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل ثبت البحر۔ كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک حدیث میں فرمایا ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ۔ اچھا بھائی، تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو روزانہ 1000 نیکی کر لے؟ فسأل السائل من سائل، ایک حاضر نے سوال کیا رسول اللہ 1000 نیکی تو بہت بڑی بات ہے، کون کر رہا ہے؟ تو فرمایا ارے ایک دن میں سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار پڑھ لو، 1000 نیکیاں حاصل کرنے کا ثواب مل جائے۔ اور اوپر سے یہ جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے ختم۔ کیا شاندار مجلس کا خاتمہ ہو رہا، اتنی عظیم بات اللہ کے رسول فرما رہے۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کتنے گناہ کیے؟ آنکھ گنہگار، آنکھوں سے ناجائز دیکھ رہے، کان گنہگار، کتنی برائیاں سن رہے، زبان گنہگار، کتنی غیبتیں کی گئی، سر سے پاؤں تک گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ آخری وقت آ رہا ہے،
اگر آپ پاک ہونا چاہتے تو کیسے ہوتے ہیں؟ اب تو ایسے شیمپو آ رہے ہیں کہ پورا کرتا ٹوپی رومال گندا ہے اور ایک جھٹکا سا دو اس میں نکالو ایک دم صاف. سمجھنا آسان. بس یہ کلمے پڑھو. 100 سال کا بوڑھا اگر ان کلمات کو پڑھ لے اس کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، ریگستان کے ذروں کے برابر اور سمندر کے چھاپوں کے برابر بھی ہوں گے. جس طرح رومال شیمپو سے صاف ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کلمات کو پڑھو سارے گناہ سے دھل جاؤ. بولو بھائی ہیں قیمتی کلمات؟ کون سے کلمات؟ صغیرتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ. سب پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک دم پاک صاف کر دیتے گناہوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی. ایک بات اور یاد رکھیے، طالبات کے حوالے سے بات بیان کر رہا ہوں، ان کے لیے خاص طور سے. مجلس ختم ہوئی اور یہ حدیث لا کر امام بخاری نے طالب علموں کو، طالبات کو متنبہ کیا. اب تک علم تھا، ایمانیات سیکھی، وضو کے طریقے سیکھے، نماز کے طریقے سیکھے، یہ سب علم تھا. اور اب عمل کرنا ہے. عالم وہ ہے علم بھی ہو، پہلا نمبر علم کا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس چلو 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 بس عمل کر لو. نہیں، پہلا نمبر علم کا ہے. پہلا نمبر علم کا ہے، دوسرا نمبر عمل کا ہے. علم سے پتہ لگتا ہے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. پہلا نمبر علم کا ہے. علم کے بغیر عمل مردود. اور اگر علم تو ہے مگر عمل نہیں. طالبات، ایوہ طالبات سنیں، اگر عمل تو ہے علم نہیں وہ بھی ناقص ہے. اور اگر علم تو ہے اور عمل نہیں، ایسے علم سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، کیونکہ اس سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس ہے. ایوہ طالبات یاد رکھیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع. اے اللہ ایسا علم بنا دو جس پر عمل کی توفیق نہ ہو. علماء کے لیے تنبیہ ہے، علماء کے لیے تنبیہ کہ صرف پڑھنا ہی سب کچھ نہیں، پڑھنے کے بعد عمل کرنا. علم پر اگر عمل ہے تو آپ عالم اور آپ عالمہ ہیں، اور اگر علم ہے اور عمل نہیں تو سمجھے شیطان کے قریب ہو. امام بخاری نے پہلے علم رکھا، اس کے بعد یہ حدیث لا کر عمل کی طرف اشارہ کیا کہ آپ عمل بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ علماء متوجہ ہو، علماء کو امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنا معمول ذکر کا بنائیں. چلتے بھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احب ان اقول سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما ترى الشمس علیہ. رحمان فرماتے ہیں مجھے ذکر محبوب سبحان اللہ وہ بھی ہم نہیں پڑھتے پڑھتے چلتے چلتے پڑھتے رہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بھی یہی پڑھتے. علماء طالبات خاص طور سے میرے مخاطب ہیں کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، یہ عمل کی ترغیب دے رہے ہیں. اب آئندہ آپ اپنا ذکر کا معمول بنائیں گے. کتنی تسبیح پڑھتے روزانہ اس کا اپنے سے حساب کریں. ایک بات اور یاد رکھیے، دو باتیں بتائی.
3 بج گئے جی ہاں نماز ایک بات کہہ کر ختم کرتے ہیں علماء کے لیے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اور سب کی نماز 2 کلمے گائے، ایک سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی نقص نہیں، وَنَزِّهُ مِن جَمِيعِ النَّقَائِصِ وَالْعُیوبِ، جو میں نے اردو میں بولا وہ عربی میں بول دیا، وَنَزِّهُ مِن جَمِيعِ النَّقَائِصِ وَالْعُیوبِ، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی صفت ہی نہیں، اس صفت کو صفت جلالیہ کہتے ہیں، ان صفات کو صفات عدمیہ کہتے ہیں، دوسرے ہے وہ بھی حمدی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے کمالات، جتنی خوبیاں، جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں تو اللہ نے، یہ بھی حمدی کا مطلب ہے۔ آپ بخاری کا سبق سبھی پڑھ رہے ہیں، پورے سال علماء نے پڑھائی، طلباء طالبات نے پڑھی، آج سارے آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، 2 کلمے بتائے، سبحان اللہ اور دوسرا بھی حمدی۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ اللہ میں کوئی کمی نہیں، وہ بھی حمدی کا مطلب یہ جتنی خوبیاں کسی میں ہو سکتی ہے اس سے زیادہ خوبیاں اللہ میں، یعنی ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، اس کو صفات جمالیہ کہتے ہیں۔ صفات جلالیہ سے خوف پیدا ہوتا ہے اور صفات جمالیہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ صفات جلالیہ سے ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اور صفات جمالیہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور کمال 2 چیزوں کا نام ہے، آدمی میں محبت بھی ہو رحمان کی اور رحمان کا ڈر بھی موجود ہے۔ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، ارے گناہ کر رہے ہیں، اجی اللہ تو نقطہ نواز ہے، اجی وہ تو نقطہ نواز ہے، نقطوں کو بخش دیں گے، یہ آدھا ایمان ہے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ رحمان نقطوں میں بخش دیں گے، یہ آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان یہ ہے وہ نقطوں پر پکڑ بھی لیں گے۔ ایک آدمی نے اخلاص سے نیت باندھی، چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز پڑھ رہی تھی، پھر پیچھے کوئی آ گیا یا سامنے، اب نماز لمبی کر دی، یہ ریاکاری ہے، بدعملی ہے، پکڑ ہو جائے گی سب۔ تو مشرک ہے، تو ہندو ہے، تو کافر ہے۔ میرے لیے نماز شروع کی تھی، کس کے لیے ختم کروا؟ یہ شرک ہے۔ وہ تو جی رب تو نقطے نواز ہے، عجیب بخش دے گا۔ شراب پی رہا کہتا رب نقطے نواز ہے، ارے یہ پتا نہیں تجھے کہ نقطوں پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ حضرت ایوب کو پکڑ لیا، حضرت یونس کو معمولی نقطے پر پکڑ لیا۔ نقطے نواز ہے، آدھا ایمان یہ اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ کرتے کرتے ڈرتے رہو، اور ڈرتے ڈرتے نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ڈرتے رہو، کبھی پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ مدرسے میں 100 روپے دے دیے، احسان نہ جتاؤ، ارے بھائی اللہ کرے حلال کے گئے ہوں، ارے بھائی اللہ کرے اس پر پکڑنا ہو جائے، یہ دکھاوے کے لیے کیوں دیے تھے؟ دے بھی دیے، 1 لاکھ روپے مدرسے کو دے دیے، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے دے بھی دیے، اور دل میں چور تھا، پکڑ ہو جائے گی، اچھا اس لیے دیے تھے، جہنم کے نیچے کے گڈھے بڑھا دو، نقطوں پہ پکڑتے۔ صفات جمالیہ والا کلمہ محبت بھی رکھو اس سے، اور صفات جلالیہ بھی کیا پکڑ بھی ہو سکتی ہے، یہ وہ خوف، محبت اور خوف سے تیسری چیز جنم لیتی ہے، اس کا نام ہے خشیت۔ اس
کا نام خشیت ہے. ان دونوں کلموں کا نتیجہ امام بخاری نے خشیت رکھا اور کہا سید اللہ وی الطالبات وی العلماء، اے عالموں، اے بخاری پڑھنے والوں، بخاری پڑھانے والوں، محبت بھی رکھو رحمان سے، اس کا خوف بھی رکھو اور نتیجے میں خشیت بھی آنی چاہیے. حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ من قلب لا یخشع، اے اللہ مجھے ایسا دل نہ دینا جس پہ خشیت نہ ہو، ایسا دل مجھے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا متصف فرمائے اور چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتے رہیے. کیا پڑھوائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا